علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین ما كان لكم علينا من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس قرآن کل فجر کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان آیات کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور مجرمین کے تمام جتنے بھی پرکار ہیں، جتنے بھی رقم کے مجرمین ہوں گے، تمام کو جب جمع کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کو بھی، ان کے جو بڑے بڑے گاؤں اور سماج و معاشرے کے بڑے بڑے چودھری صاحبان اور بڑے بڑے ذمہ داران جو اپنی مرضی کا چلا کر کے لوگوں کو اپنے انگلیوں کے اشارے پر نچانے والے، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے اور ان کے پیچھے ان کی پیروی کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگ جب موجود ہوں گے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہوں گے، لوگوں سے خدائی منوانے والے بھی موجود ہوں گے، ان کو خدا ماننے والے بھی موجود ہوں گے، گرو گھنٹال بھی موجود ہوں گے، ان کے چیلے چاٹے بھی موجود ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی گمراہی لوگوں میں پھیلانے والے اور ان کی گمراہیوں پر ان کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ تو سب ایک دوسرے سے بالکل بیزار ہوں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو ذرا روکو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو تم لوگ بڑی بڑی شیخیاں بگھاڑتے تھے، جو پیر صاحبان تھے، جو چودھری صاحبان تھے، جو سماج و معاشرے کے رئیس اور بڑے بڑے ذمہ داران ٹائپ کے لوگ تھے، وہ اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی آخرت میں ہم بچا لیں گے، لیکن آج جب یہاں پہنچے ہو تو کیا بات ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی تو سارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ ابھی مکہ کے مشرکین، ان کے بڑے بڑے سرداران، وہ جیسا اشارہ کرتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا، پیچھے کے لوگ سب نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، وہ تو مشرکین تھے، آپ مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں دیکھیے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو رسوخ والے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں پیچھے والے لوگ وہی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ بڑے ہیں سماج کے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو ہم لوگوں کو شرک اور گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، قرآن کریم کے آیات اور اس کے مفہوم کے خلاف کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کے منحرف کر دیا تھا، تو جو بہکانے والے ہوں گے وہ بھی ہوں گے اور جو بہکنے والے ہوں گے وہ بھی ہوں گے، دونوں سامنے سامنے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگیں گے، سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ کیا سوال و جواب کریں گے؟ اب جو لوگ دنیا میں کمزور تھے، یعنی نیچے طبقے کے تھے، اور جو جیسا وہ کہتے تھے، پیر صاحب نے جیسا کہا ویسے ہی کریں گے، امیر صاحب نے جیسا کہا ویسے ہی کریں گے، ہمارے سماج کے بہت بڑے چودھری صاحب ہیں، وہ جیسا کہا ویسے ہی کریں گے۔ تو یہ لوگ جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے، اللہ نے فرمایا قالو، وہ لوگ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، دائیں طرف سے، یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف سے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے۔ لیکن یمین کا جو مفہوم ہے، دو مفہوم بیان کیا ہے مفسرین نے۔ پہلا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں گے، جن کو گمراہ کرنے والے ان کے پیر صاحبان یا ان کے بڑے بڑے چودھری صاحبان یا لیڈر صاحبان یا جو دوسرے لوگ ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے، یعنی
کمزور لوگ اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، مطلب یہ کہ جو حق نہیں تھا اس کو حق بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اصل حق بات تو کچھ اور تھی، جو اللہ کے کتاب میں تھی، جو نبی کے فرمان میں تھی. اصل حق بات تو وہ تھی، لیکن جو بات تم نے ہمارے سامنے کہا وہ حق بنا کر کے کہا. یا پھر اس کا یمین کا دوسرا مطلب یہ کہ یمین کے بعد الشمال محذوف ہے، جیسا کہ شیطان نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. خاص طور سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم، میں انسانوں کے اوپر، آدم کے بیٹوں کے اوپر آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یمین کے بعد الشمال محذوف ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم لوگوں نے ہر طرف سے ہم لوگوں کو گھیر لیا تھا، جیسے بھی ہو گمراہ کیا. تو جواب میں یہ بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے لوگ کہیں گے قالو، وہ لوگ کہیں گے بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے. تم ہم کو آج بلیم کر رہے ہو، دنیا میں ہم نے جیسا کہا تم نے ویسا کیا، اصل میں تم لوگ خود ایمان نہیں لائے تھے، ہمارا اس میں کوئی مطلب نہیں تھا. اور پھر آگے کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور کچھ بھی ہمارا تم پر زور نہیں تھا، دباؤ نہیں تھا، کچھ بھی زور اور دباؤ نہیں تھا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے مکہ کے رہنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ سب ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، سبھی لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان لانے والے ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ اور مشرکین مکہ اس کا کچھ بگاڑ سکے؟ نہیں بگاڑ سکے. مشرکین مکہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. ابھی کیا ہے، حق اور سچ ہوتے ہوئے بھی صرف مطلب اور مفاد کے لیے کسی کے پیچھے چلنا، یہ ہمارا گناہ ہے، ہمارا قصور ہے. صرف اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے حق اور سچ کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر چلنا، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی، ہماری تقصیر ہے. کسی کا ہمارے اوپر زور نہیں ہے، کوئی ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے، کوئی ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے، ہمارا رزق دینے والا ہمارا رب ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے، جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا کمزور لوگوں کو، وہ لوگ کلیئر بول دیں گے کہ بھائی ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، تم خود ایمان نہیں لائے تھے. اور پھر وہ کہیں گے وما کان لکم علینا من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہم پر، ہمارا تم لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود شرکش تھے، تم خود گمراہ ہونے والے تھے. سامعین کرام، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، جو تکرار ہو رہی ہے، یہ قیامت کے میدان میں بھی ہوگی. یہ تکرار قیامت کے میدان میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد بھی ہوگی. قرآن کریم میں مختلف مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، یہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہیں گے اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے، یعنی تم کو بھی عذاب ملے گا، جو گمراہ کرنے والا تھا اس کو بھی عذاب ملے گا، اور جو گمراہ ہوا اس کو بھی عذاب ملے گا. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ کہیں گے فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے. یعنی پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہماری کوئی غلطی نہیں، لیکن اب بعد میں کیا کہیں گے؟ ہم نے گمراہ کیا، ہم نے گمراہ کیا. اقرار کریں گے لیکن ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کریں گے ہم بھی گمراہی تھے، اب ہم جیسے تھے ویسا تم کو بنایا، تم بن گئے. ہم جیسے تھے ویسا تم کو بنایا، تم بن گئے، لہذا ہمارے اوپر اب تم کو کچھ بھی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا میں لوگ شیطان کے چکر میں آ کر کے کتنے سارے کام کر دیتے ہیں، لیکن شیطان بھی یہی کام بولے گا، یہی بات بولے گا. قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب گمراہ ہونے والے لوگ شیطان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا، تو شیطان کیا بولے گا؟ کہے گا ما کان لیا علیکم من سلطان، میرا تم لوگوں پر کوئی زور دباؤ نہیں تھا، میرا تم لوگوں پر کوئی زور دباؤ نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہم نے تو صرف تم کو گمراہی کی طرف بلایا، اور ہم نے بلایا اور تم پھٹکے میں مان لیے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہم نے تم کو بلایا اور تم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھ کو بلیم مت کرو، میرے اوپر لعنت و ملامت مت کرو، اپنے آپ کے اوپر لعنت ملامت کرو کہ تم کو صرف تھوڑی سی بات بتائی اور تم پیچھے بہک گئے. ان سب باتوں سے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی جیسا عمل کرے گا وہ خود اس کا بھاگیدار ہوگا. اس کو اپنے عمل کی سزا کو بھگتنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. لوگوں کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر،
بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر، پیسہ کوڑی کے فائدے کو دیکھ کر کے حق سے منحرف ہو کر کے غیر حق کے راستے پر چلنا کہ یہاں سے ہم کو تھوڑا مفاد ملنے والا ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی، بہکانے والے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اسی لیے وہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ پھر کہیں گے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، یعنی آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج جو قیامت کا دن ہے، چاہے بہکانے والے ہو، چاہے بہکنے والے ہو، چاہے پیر صاحبان ہو، چاہے ان کے پیچھے مرید صاحبان ہو، چاہے بڑے بڑے پارٹی کے لیڈران ہوں اور ان کے پیچھے چلنے والے ان کے پارٹی کے لوگ ہوں، یا بڑے بڑے رئیس الاعظم لوگ ہوں اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں، جنہوں نے غلط کیا، سب کے سب فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ اور اللہ نے پھر فرمایا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی جس طرح کے بھی گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ عز و جل سبھی کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا عام مفہوم ہر زمانے میں ہے، لیکن یہ مشرکین مکہ کے لیے اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو، ایمان لے آؤ، جس طرح سے مسلمان ایمان لے آئے اور کفر و شرک سے بچ گئے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لی، تو آج بھی بچ رہے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو دنیا میں بھی مسلمانوں سے تم کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور جب آخرت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے بھی بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی اور رسول کی رسالت کی گواہی نہ دے، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، جب تک مجھ کو حکم ہوا کہ میں ان سے قتال کرتا رہوں۔ اور جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنی عزت و آبرو کو مجھ سے بچا لیا، اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی دنیا میں ایمان لے آؤ گے تو دنیا میں بھی امن و سکون ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے، لیکن یستکبرون، تو یہ لوگ تکبر کرنے لگے، نہیں ہم کیوں حق پر چلیں گے، ہم کیوں خیر کے راستے پر چلیں گے، ہم کیوں قرآن و حدیث پر چلیں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے۔ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے اور پیسہ کوڑی میں بھی ہم لوگ بڑھ کر کے، پھر ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ مزید کہتے تھے، کیا کہتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات کے وجہ سے چھوڑ دیں، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیوانگی کہا، اور قرآن کریم کو شعر و شاعری سے تعبیر کیا، اور کہا کہ یہ جو دیوانہ ہے، یہ جو دیوانگی کر رہا ہے، کیا اس کے دیوانگی کرنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا بل جاء بالحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانگی لے کر کے نہیں آئے، شعر و شاعری لے کر کے نہیں آئے، بلکہ حق اور سچ بات لے کر کے آئے، اور ان کی جو دعوت ہے بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ وہ صدق المرسلین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کو سچا جاننے والے ہیں۔ کیا مطلب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہ وہی دعوت ہے جو پچھلے رسولوں کی تھی، پچھلے رسولوں نے جو دعوت دیا، جو لوگوں کو حق کی طرف بلایا، خیر کی طرف بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے ساتھ آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده ليكون للعالمين نذيرا.